اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر گفتگو کریں گے جو ہماری زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ نکاح اور طلاق یہ انسانی زندگی میں اتنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح نکاح کا حکم دیا ہے کہ نکاح سے دو اجنبی ایک بندھن میں بندھ جاتے ہیں، اسی طرح اگر وہ دو اجنبی جو ایک نکاح سے ایک بندھن میں بندھے اور انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ لازم کیا اللہ کے حکم سے، اگر ان کے درمیان زندگی گزارنی مشکل ہو جائے، کسی بھی طریقے سے ان کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ بوجھ، مشکل اور انتہائی تکلیف دہ ہو جائے، تو اس عمل کو اختیار کرنا کہ جس سے وہ ایک دوسرے کے پابند نہ رہیں، اس کو طلاق کہتے ہیں۔ گویا طلاق کا لغوی معنی ہے چھوڑ دینا، جبکہ شریعت میں وہ پابندی جو نکاح کے بعد مرد و عورت ایک دوسرے کے پابند ہوتے ہیں، اس پابندی کو اٹھانے کو، اس گرہ کھول دینے کو طلاق کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق جس کے بعد رجعت ہو سکے 2 بار تک ہے، پھر فامساکم بمعروف بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، او تسریح باحسان یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ یہاں حکم دیا گیا کہ وہ طلاق جس کے بعد رجعت ہو سکتی ہے کہ عورت مرد کے پاس واپس لوٹ سکتی ہے، وہ اس وقت تک ہے جب تک کہ مرد نے عورت کو 2 مرتبہ طلاق دی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر تیسری طلاق دے دی تو وہ عورت مرد کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر 2 مرتبہ لفظ طلاق کے ساتھ مرد نے عورت کو طلاق دی تو رجعت ہو سکتی ہے، وہ عورت لوٹ کر شوہر کے پاس جا سکتی ہے، لیکن اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر وہ عورت لوٹ کر مرد کے پاس نہیں جا سکتی۔ اس کو ہم آسان انداز میں یوں سمجھیں کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں: طلاق رجعی، طلاق بائنہ، طلاق مغلظہ۔ طلاق رجعی وہ ہے کہ جس میں اگر مرد نے عورت کو لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دی تو عورت مرد کے پاس دوبارہ جا سکتی ہے اگر 2 مرتبہ کہا تب تک، لیکن اگر لفظ طلاق کے ساتھ تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دی تو اب وہ عورت لوٹ کر شوہر کے پاس نہیں جا سکتی۔ یہ طلاق رجعی ہے جس میں لفظ طلاق کے ساتھ مرد اپنی بیوی کو حالت طہر میں، ایسی حالت میں جب وہ پاکی کی حالت میں ہو، تب اس کو یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی عورت کو طلاق دی۔ اگر ایک دفعہ کے یہ الفاظ کہہ دیے اور عورت نے اس کے بعد 3 حیض عدت گزار لی تو خود بخود وہ عورت اس مرد کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اب یہاں وہ غلط فہمی دور ہو گئی جو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 3 مرتبہ طلاق کے الفاظ نہیں کہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، تو یہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر مرد نے 1 مرتبہ بھی اپنی عورت کو کہا کہ تجھے طلاق ہے اور اس کے بعد اس عورت نے 3 حیض عدت گزار لی اور اس 3 حیض کے درمیان مرد اور عورت نے آپس میں ایک دوسرے سے رجوع نہیں کیا، تو 3 حیض گزرنے پر وہ عورت خود بخود مرد کے نکاح سے نکل جائے گی۔ یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے۔ اور طلاق بائنہ کیا ہے کہ ایسے خفیہ، ایسے کنایتاً، ایسے پوشیدہ الفاظ جو طلاق کے لیے تو نہیں بنائے گئے تھے لیکن مرد نے ان کو طلاق کی نیت سے کہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی، بیوی شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی اور دونوں کے درمیان طلاق کی تکرار ہو رہی تھی، اس میں شوہر نے اگر بیوی سے کہہ دیا طلاق کی نیت سے کہ تو میری طرف سے فارغ ہے، یا جا تو آزاد ہے، یا اٹھا جا تیرا بوریا بسترا گول کر، یا تو میرے گھر سے نکل، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں جو کنایت الفاظ کنایہ کہلاتے ہیں، وہ کہہ دیے تو عورت اسی وقت مرد کے نکاح سے نکل جائے گی۔
اور طلاق مغلظہ کیا ہوتی ہے؟ طلاق مغلظہ یہ ہوتی ہے کہ مرد نے عورت کو 3 بار طلاق دے دی، چاہے وہ الفاظ کنایہ سے دی، چاہے الفاظ رجعی سے دی۔ اگر کسی بھی صورت میں 3 طلاق عورت پر پڑ گئی تو اسے طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ عورت اس مرد کے پاس واپس لوٹ نہیں سکتی، یہاں تک کہ جب تک یہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے اور وہ اس کو طلاق دے دے، اور پھر یہ اس کے پاس واپس لوٹ کر آ سکتی ہے۔ طلاق دینے کا بھی طریقہ ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا کہ جس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ طلاق دے دی تھی، 3 طلاق، تو آپ علیہ السلام نے اس پر غصے کا اظہار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اظہار ناراضگی فرمایا۔ آپ غصے میں کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ سے کھیل کرتا ہے، حالانکہ میں تمہارے اندر ابھی موجود ہوں۔ تو لہٰذا 3 طلاق ایک ساتھ نہیں دینی چاہیے، بلکہ کوشش کی جانی چاہیے کہ طلاق تک معاملہ پہنچے ہی نہیں، اس سے پہلے ہی مرد و عورت آپس میں صلح کی کوئی راہ نکالیں۔ قرآن نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طلاق کے بعد بہت بڑا فتنہ برپا ہو جاتا ہے۔ وہ بچے جو ان مرد اور عورت کے ہوتے ہیں ان کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، اور معاشرے میں بھی بہت بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ حلال رشتہ ختم ہوتا ہے تو پھر یہ مرد اور عورت گناہ کی طرف کوئی راہ اختیار کریں گے، جس سے معاشرے میں خرابی پھیلے گی۔ اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے لشکر کو بھیجتا ہے، سب سے زیادہ اس کے لشکر میں وہ مرتبے والا ہوتا ہے جو آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے کسی مرد اور عورت میں یعنی شوہر اور بیوی میں جدائی ڈلوا دی، تو شیطان اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے بہت اچھا کیا۔ یعنی شیطان اپنے لشکر کو جب زمین میں لوگوں کو برگلانے کے لیے بھیجتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ اس شخص وہ اپنے لشکر میں سے اس پر اظہار پسندیدگی کرتا ہے، اس کو اپنے قریب کرتا ہے، اس کو تھپکی سے نوازتا ہے جو کسی مرد اور عورت میں جدائی ڈلوا کر آتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ مرد اور عورت میاں شوہر اور بیوی کی جدائی ایسی ہے جو فتنہ برپا کرتی ہے۔ جب ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، کوئی چیز اللہ کے ہاں غلام آزاد کرنے سے پسندیدہ نہیں، اور کوئی شے روئے زمین پر طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں۔ لہٰذا آج ہمارے معاشرے میں جو اتنی برائی اور خرابیاں پھیل گئی ہیں، یہ لا علمی کے سبب ہے کہ مردوں کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ اپنی عورتوں کو ایک ساتھ 3 طلاق دے کر فارغ کر دیتے ہیں، اور پھر زندگی بھر پچھتاتے پھرتے ہیں۔ تو جب کوئی مرد نکاح کرتا ہے یا کوئی عورت بھی نکاح کرتی ہے تو انہیں نکاح کے مسائل بھی سیکھنے چاہیے اور طلاق کا علم ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ طلاق دینے کے 3 طریقے ہیں۔ طلاق دینے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ طلاق احسن، دوسرا طلاق حسن جسے طلاق سنت بھی کہتے ہیں، اور تیسرا طلاق بدعی۔ طلاق احسن کیا ہے؟ کہ طلاق احسن یہ ہے کہ وہ عورت جو حیض سے فارغ ہو جائے، پاکی کی حالت میں ہو، طہر کی حالت میں ہو، مرد اس کو ایک بار کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، اور اس کے بعد وہ عورت 2 حیض اور پاکی یعنی اس کو آ جائیں اور وہ 2 حیض بھی گزار لے، یعنی گویا 3 حیض عورت کے نکل جائیں، تو یہ عورت مرد کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اسے طلاق احسن کہتے ہیں، جس میں مرد نے صرف ایک بار عورت کو کہا تھا کہ تجھے طلاق ہے۔ اور طلاق ظاہر ہے نہ غصے میں دینے کی چیز ہے، نہ بغیر یعنی لڑائی جھگڑے میں دینے کی چیز ہے۔ یہ لڑائی جھگڑے میں دینا یا اپنا غصہ نکالنے کے لیے طلاق کا نظام نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ طلاق کا نظام تو اسلام نے ان 2 مرد و عورت کے لیے بنایا تھا کہ جو ایک ساتھ زندگی گزارنا جن کے لیے اتنا مشکل ہو رہا تھا کہ اب وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے حقوق پامال کر رہے تھے۔ مثلا عورت بہت جاہل ہے، بہت مرد کو ستاتی ہے، یا اس طرح کے معاملات کرتی ہے کہ مرد کی زندگی اجیرن کر دی، تو یہ تو اس صورت میں رکھی گئی تھی، یہ غصے میں دینے کی چیز نہیں تھی یا اپنا غصے کا اظہار کرنے کے لیے نہیں تھی۔
طلاق حسن کیا ہے کہ مرد عورت کو ایک ایک طہر میں ایک ایک طلاق دے گا، ہر طہر میں ایک طلاق دے گا، یعنی ایک پاکی کا زمانہ آیا تو اس میں اس نے اس کو ایک طلاق لکھ کے بھیج دی یا زبان سے کہہ دی، پھر جب دوسرا طہر آیا تو دوسرے طہر میں ایک طلاق دے دی، پھر تیسرا طہر آیا تو تیسرے طہر میں بھی اس نے اس کو ایک طلاق دے دی، اس طرح 3 طہر میں 3 طلاق دے دی، تو یہ طلاق حسن ہے یا طلاق سنت ہے۔ اس طرح 3 طہر میں یعنی 3 مہینوں میں ان مرد و عورت کو سوچنے کا موقع مل جاتا ہے، وہ چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں یا چاہے 3 طلاق دے کر اس کو فارغ کر سکتا ہے۔ طلاق بدعی کسے کہتے ہیں؟ طلاق بدعی وہ ہوتی ہے کہ جس میں مرد عورت کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دے، یا اس کی یعنی وہ حاملہ ہے پریگنسی کے زمانے میں اس کو طلاق دے دے، یا وہ حیض سے ہے حیض کے زمانے میں اس کو طلاق دے دے، یعنی ایسے موقع پر طلاق دے کہ جب طلاق دینا جس موقع پر جائز نہیں ہے، لیکن اس موقع پر اگر اس نے مرد نے عورت کو طلاق دے دی تو بہرحال طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر حاملہ ہے اور مرد نے عورت کو طلاق دی تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی، عورت حیض سے ہے جب مرد نے عورت کو طلاق دی جب بھی طلاق واقع ہو جائے گی، 3 ایک ساتھ طلاقیں دے دی جب بھی طلاق واقع ہو جائیں گی، 100 ایک ساتھ طلاق دے دی تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی شخص نے کہا کہ اس نے اپنی عورت کو 100 طلاق دے دی تو آپ نے فرمایا 3 طلاق سے تیری عورت بائنہ ہو گئی اور 97 طلاق کے ساتھ تو نے اللہ کی آیتوں سے ٹھٹھا کیا۔ تو لہٰذا طلاق بدعی وہ ہے کہ جس میں مرد نے عورت کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دی لیکن تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو طلاق اگر غصے کی حالت میں دی، طلاق اگرچہ محبت میں دی، طلاق اگرچہ لڑائی جھگڑے میں دی، طلاق اگرچہ طیش میں آ کر دی، طلاق اگرچہ عورت کے مطالبے پر دی، بہرحال اگر طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، جس کو سیدی اعلیٰ حضرت نے سمجھایا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں پتھر ہے اور وہ پتھر جب شیشے پر پڑے گا تو چاہے وہ پتھر شیشے پر اس نے محبت سے پھینکا، غصے میں پھینکا، طیش میں پھینکا، لڑائی جھگڑے میں پھینکا، بہرحال جب پتھر شیشے پر پڑے گا تو شیشہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی طرح اگر الفاظ طلاق مرد نے اپنی بیوی کو کہہ دیے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اب ان کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ قائم نہیں رہے گا، وہ رشتہ جو اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ رشتہ اب ان کے درمیان نہیں رہے گا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جائیں گے۔